رئیس الاحرار فخر ہندوستان باچا خان صاحب اپنی خود نوشت میری زندگی اور جدوجہد میں لکھتے ہیں کہ 1926 کو وہ سعودی عرب کے راستے سے ہوتے ہوئے فلسطین گئے، اور یہ وہی سفر تھا ان کا فلسطین کا کہ جب ان کی اہلیہ مسجد اقصیٰ کی سیڑھیوں سے گر پڑی اور کچھ دن بیمار رہنے کے بعد وفات پا گئی اور وہیں ان کی قبر بنی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں فلسطین گیا اور میں نے فلسطین کا منظر دیکھا، فلسطین کی حالت دیکھی، تو میں نے کچھ ان فلسطینیوں کو ایسا پایا کہ جو بنجر زمینیں ہیں وہ ساری فلسطینیوں کے پاس ہیں، جو آباد پہاڑی علاقے ہیں، جتنے بھی زرخیز علاقے، وہ یہودیوں کے پاس ہیں۔ فلسطینی اپنی زمینیں دھڑلے سے بیچ رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور یہودی زمینیں خرید رہے ہیں، اور سارا دن یہودی محنت کرتے ہیں اور فلسطینی کعبہ میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کعوے پیتے ہوئے گپے مارتے ہیں، گلچھرے اڑاتے ہیں، اور یہودی صحیح قسم کی محنت کرتے ہیں۔ صرف ویکینڈ کے اوپر چھٹی جو ہوتی ہے شام کے وقت آ کر کچھ بازار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے جب میں نے اس درد کو دیکھا اور اس فلسطینیوں کی حالت کو دیکھا تو میں نے کچھ فلسطینی جو ان کے سمجھدار لوگ تھے ان سے بات کی۔ میں نے ان سے کہا یہ تو بہت بڑی زیادتی کر رہے ہو تم لوگ، تم زمینیں ان پہ بیچ رہے ہو یہودیوں پر، اور یہ ان کا خواب تھا ایک زمانے سے کہ ہم جو فلسطین کا علاقہ ہے ہیکل سلیمانی، اس کے اوپر ہمارا کنٹرول ہو، ہمارا قبضہ ہو۔ حضرت عمر نے ان سے یہ لی تھی اور تم تو اپنے ہاتھوں انہیں دے رہے ہو۔ فلسطینیوں نے جو جواب دیا وہ بڑا آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ویسے بھی 19ویں صدی چل رہی ہے اور اگلی 20ویں صدی ہے، اور اس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ جہاد ہوگا، یہ ساری جگہ امام مہدی علیہ السلام یہودیوں سے لے لیں گے، ان کا قتل عام ہوگا، یہ ختم ہو جائیں گے، تو ہم جو زمینیں ان پہ بیچ رہے ہیں یہ واپس ہمارے پاس آ جائیں گی، ہماری نسلوں کے پاس آ جائیں گی۔ گھاٹے میں ہم نہیں ہیں، نقصان میں یہودی ہیں کہ جو آج اپنا سارا سرمایہ لگا کر زمینیں ہمیں دے رہے ہیں، ہم سے لے رہے ہیں، کل ہمیں بغیر سرمایہ کے یہ ساری زمینیں واپس مل جائیں گی۔ یہ کیسی عجیب ذہنیت بنائی گئی تھی، اور یہ ذہنیت سوچی سمجھی سازش کے تحت بنائی گئی کہ مسلمانوں کو تخیلات میں ڈال دیا، ایسے تصورات میں جس کا فی الوقت کوئی وجود نہیں تھا، یعنی جس کا ہونا وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کچھ خرید لوگ تھے جنہوں نے اس قسم کی ذہن سازی کی۔ یہ جس طرح کہ جب سلطنت عثمانیہ تھی اور یہ یہودی یہاں زمین خریدنا چاہتے تھے تو اس کے اوپر سختی سے پابندی لگائی گئی تھی عثمانی خلیفے کی وجہ سے کہ کوئی یہودی کو فلسطین میں زمین نہیں بیچے گا، ان کے اوپر پابندیاں لگی تھی۔ پھر عربوں کو ورغلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ تم عرب ہو، تم نبی کے اصل وارثی ہو، صحابہ کی اولاد ہو، اور یہ ترک ہیں، یہ عجم ہیں، یہ تمہارے حاکم بنے ہوئے، خلیفہ بنے ہوئے، ان کی سلطنت کو توڑو، سعودی عرب کے یہ سارا خلیجی علاقہ ہم آپ کو دیں گے، تم ہمارے مددگار بنو۔ تو ان ناسمجھوں نے یا مفاد پرستوں نے ان کا ساتھ دیا اور سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور پھر یہ علاقہ یوں کہ وہ جس کے اوپر 12 صلیبی جنگیں لڑی گئی، اور ہر وقت ہر جنگ میں وہ انہیں شکست ہوئی، اور وہ مسجد اقصیٰ لینے کی ان کی جو ناپاک جسارت ہے اس کے اندر وہ کامیاب نہ ہوئے، یہ مسلمانوں کی خام خیالی کی وجہ سے پکے ہوئے پھل کی طرح ان کے جولی میں جا گئی۔ اور جب یہ زمینیں بیچ رہے تھے، جو مفتی ہند تھے، مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہودیوں پر زمین بیچنا حرام ہے۔ وہ عرب ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ اجمی مولوی ہندوستان میں بیٹھ کے بات کر رہے، اسے کیا پتہ، علم تو ہمارے پاس ہے، فہم بصیرت ہمارے پاس ہے، اہل زبان ہم ہیں، اور یہ فتوے دیتا ہے، اس کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن وہ اللہ والے لوگ تھے، دور کی نظر رکھتے تھے، اور پھر وہ باچا خان صاحب نے جس طرح لکھا ہے تو وہ مسلمانوں کا قبلہ اول وہ یہودیوں کے قبضے میں یوں چلا گیا، خود اپنے ہاتھوں سے ساری زمینیں بیچی، آج رو رہے ہیں۔ آج جتنا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سرکتے یہودیوں کی ملکیت بنتا چلا جا رہا ہے۔ جب بھی یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، پہلے 3 بڑی جنگیں ہوئی وہ، اور اب جو چل رہی ہے، اس سب جنگ کا حتمی نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ فلسطین کا کچھ علاقہ اور یہودیوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے، وہ اسرائیل کی ملکیت بن جاتا ہے۔ وہاں یہودیوں کو قابض کرنے والے، وہاں اسلامی عرب ریاست کو اسرائیل کے اندر کنورٹ کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، وہاں کے باشندگان تھے، وہ مذہبی رہنما تھے جنہوں نے غلط تربیت کی اور کہا کہ زمینیں بیچو، ویسے بھی امام مہدی علیہ السلام آ کر ان سے لے لیں گے۔ اسلام تو تخیلات کا مذہب ہی نہیں ہے، اسلام نرے تصورات کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے۔ اسلام تو محنت، عمل کا مذہب ہے، محنت کرنے کا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ توکل اور اللہ کی ذات پر یقین یہ ہے کہ دروازہ بند کرو پھر اللہ پر یقین کرو، گھوڑے کو رسی سے باندھو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ یہ تو نہیں کہا کہ بس آنکھیں بند کر کے بس توکل کرو، وہ توکل نہیں، وہ جہالت ہے۔ تو یہی کچھ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہوا اور اس کا خمیازہ آج نسلیں بھگت رہی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق۔